اور جڑا بندہ خطبہ دے رہا ہے وہ ساڈا غلام ہے، وہ ساڈے ممبر اتنے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا دے چ کوئی شک نہیں ہے، ممبر انہاں دا ہی ہے۔ فرمایا اسی تو نوکر ہاں، فرمایا ممبر انہاں دا ہی ہے، ڈیوٹی انہاں ساڈی لا دیتی ہے۔ فرمایا پتر ہن دیر نہ کر، اگر حسین نے یہ آخ دیتا ہے کہ عمر ساڈا غلام ہے، کاپی پکڑ، پنسل پکڑ، جا حسین دے کول جا، لکھوا تے لیا، تھلے سین کرا تے لیا، عمر ساڈا غلام ہے۔ فرمایا اگر امام حسین گئے، حضرت عبداللہ فرمایا لکھو آیا، فرمایا حضرت عمر فاروق جڑے اس وقت دے خلیفہ نے، یہ ساڈے غلام نے، ساڈے ممبر دے اتنے بیٹھے نے، یہ ساڈی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تھلے سین کر دیتے۔ امام حسین فرمایا پتر لے تے آیا حضرت عمر دے کول، فرمایا انج کرتے نا، حضرت عمر فاروق نے چمیا تے اکھاں نوں لا لیا، فرمایا پتر پتہ ہی اے سرٹیفکیٹ مینوں مل گیا، اگر عمر دی بخشش واسطے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، امام حسین دے کہنا عمر دی بخشش واسطے کافی ہے۔ مہینہ محرم الحرام ہے، لیکن اسی خوشیاں منائی دیاں انگریزی مہینہ جدو شروع ہوئے، ساری قوم پٹاکے مارے، خوشیاں دا اظہار کردے نے، لیکن حقیقتاً وہ کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ محرم الحرام جڑا ہے پہلا مہینہ ہے، انسان اس تے خوشیاں منانیاں چاہیے نے کہ ساڑھے اسلام دا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے، لیکن قوم کیڑے کام والے لگی کھڑی ہے، بس اتھے ہی لگی کھڑی ہے، کوئی انہوں نے پٹے تو سب تو بڑا انہوں دا دشمن ہے۔ انگریز دی تعلیم، انگریز دی تربیت ہی ساڑھے واسطے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن حقیقتاً مسلمان ہون دے ناتے ساڑھے مسلمان ہونے تو بھی سانوں شرم آندی ہے کہ اسی مسلمان ہون دے باوجود ہی اپنی تعلیم نو خود دور کر رہے ہیں۔ جیسا کہا علامہ اقبال نے، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہاری سرداریاں تمہارے پاس، بادشاہیاں تمہارے پاس، چدرات تمہارے پاس، اور نعرے لگاتے ہو مسلمانی ہمارے پاس، کبھی دل سے پوچھا ہے کہ یہ مسلمانی والے کام بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تجارتوں کا رنگ عبادتوں میں بدل گیا اقبال، سلام پھیرتے ہی لوگ سجدوں کا اجر مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانی یہاں تک رہ گئی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، تجارت کی غرض سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، اور رضا بھی اگر حاصل کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے، تکلیفات میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یاد آتا ہے، تو کچھ تو انسان مشکلات میں بھی اللہ کے پاس نہیں آتے۔ کیوں؟ جب زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ مشکلات یا تکلیف آتی ہیں نا، تو لوگوں کا توبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، بس گھر دے وچ آکھی رکھیں دے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کرنا کہ ہم مسجد میں جائیں اور جا کر اللہ کی حضور جھک جائیں اور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر اللہ سے کہیں کہ مولا اب ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ تو لیکن انسان جو حضرت انسان ہے اپنے رب سے اتنا دور ہو چکا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں حاصل ہو رہی انسان کو کہ اپنے رب سے معافی ہی مانگ لے، اور معافی مانگ کر ایک نئی زندگی کا ابتدا کرے اور اللہ کو راضی کرے، پھر اس کی جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن انسان، اللہ نے فرمایا انسان بڑا خود غرض ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورۃ الفجر کے اندر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ذکر سورۃ یونس کے اندر کیا، پارہ نمبر 11 اور پارہ نمبر 30 کے اندر انسان کی خود غرضی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جب انسان کو مشکلات آتی ہیں نا تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب اس کی مشکلات ہم دور کر دیتے ہیں،
تو وہ ہمارے پاس وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اللہ تعالیٰ نے فجر کی آگے آیت میں ذکر فرمایا جب انسان کو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے، لیکن جب مشکلات گزر جاتی ہیں وہ ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے بندے سے کہ مشکلات کے وقت ہمارے پاس آتے ہو، لیکن جب ہم مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں تو پھر بندہ میرے سے ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے مجھے جانتا تک بھی نہیں ہے اور مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تو دیکھے بندے کے ساتھ، اللہ کیسے الفاظ بندے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا بندے تو اس لیے دور ہو رہا ہے کہ اب تیرے اوپر مشکلات نہیں ہیں، اب یہ سیلاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، اللہ سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ مدد بھی اللہ سے حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے مشکلات اپنی آسان کرانی چاہیے۔ بندے وسیلہ بنتے ہیں، ولی وسیلہ بنتے ہیں، مشکلات کو آسان کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مشکلات میں، لیکن جب یہ مشکلات دور ہو جائے گی انسان دوبارہ اپنی اوقات میں آ جائے گا۔ انسان کہے گا اللہ میں کتھے خدا کتھے، نہ خدا کہ ہم گھر میں جائیں نہ خدا سے ہم مانگے، اب ہمارے اوپر مشکلات نہیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت اور پیار بندے کے ساتھ دیکھے، اللہ کتنے پیار کے ساتھ بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن واپس آ جا۔ جیسے کہ روٹ کر کوئی انسان جا نہیں رہا ہوتا دور، باپ پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ بیٹا واپس آ جا میرے پاس، تو اللہ اپنے بندے کو کیسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس واپس آ جا۔ جب تو واپس آئے گا رب تیرا تجھ سے راضی ہو جائے گا، لیکن تو واپس تو آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تو میرے پاس آ جائے گا تو پھر میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، جو میرے بندے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس پر غور کیجئے، اللہ کا خطاب سنیے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنیے۔ فرمایا کہ جب تم واپس آ جانا میری طرف، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جانا۔ مولا کدھر جائیں، تیری جنت ہے، جنت میں نہیں جانا تو کہاں جانا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا فادخلی فی عبادی، جو میرے بندے ہیں پہلے ان میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اور پھر جب تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے گا پھر فرمایا وادخلی جنتی، پھر تو جنت میں جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے اندر داخل ہونا پہلی شرط ہے، اس کے بعد جنت کی طرف جانا شرط ہے۔ اگر بندوں میں داخل نہیں نہ ہوگے، اگر اللہ نے اپنے بندوں میں تمہیں شمار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جنت پھر ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ جنت پہلے اللہ کے بندوں میں داخل ہونا۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو فرمایا وہ راستہ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا وہ میرے بندے پھر پتہ ہی کون ہے؟ وہ راستہ، ان لوگوں کے راستے پر آ جاؤ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ مولا وہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین، جو میرے سچے بندے ہیں وہ میرے بندے ہیں، ان پر انعام میرا ہوا ہے۔ جو شہداء ہے ان پر میرا انعام ہوا ہے، جو صالحین ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں ان پر میرا انعام ہوا ہے۔ ان بندوں میں جب داخل ہو جاؤ تو تم میرے بندے بن جاؤ گے، پھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جو کل کا دن گزرا ہے، اس میں وصال خلیفہ دوم امیر المؤمنین، وہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ اے عمر، باپ مرتا ہے تو اولاد روتی ہے اور اولاد مرتی ہے تو باپ روتا ہے۔ فرمایا عمر جب تو اس دنیا سے جائے گا نا تو اسلام روئے گا، دین روئے گا۔ اے عمر تو دین کو یتیم کر کے چلا گیا ہے۔ فرمایا اتنا عمر قیمتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں عمر اتنا قیمتی تھا، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے ورگلانے کے لیے، عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے نا شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا اتنی عمر کی شان۔ فرمایا عمر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آج نا عمر کی شان سناؤ۔
عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے. جواب دیکھیے حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت جبرائیل کا. تو فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تمہاری عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. فرمایا جبرائیل کیا ہوا ہے؟ عمر کی شان نہیں بیان کر سکتے تو پھر کس کی بیان کرنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بیان تو کر دوں لیکن اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. فرمایا جبرائیل تیرے لیے کون سی مشکل کی بات ہے؟ تو آسمان سے آئے زمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 1 منٹ سے پہلے تخت لے کر آ جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا لے کر آ جائے، 2 سیکنڈ کے اندر تیرے لیے مشکل بات کون سی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ معاملہ اور ہے لیکن یہاں معاملہ اور ہے، شان بیان کرنی ہے. فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمر کی اگر جبرائیل شان بیان کرے تو جبرائیل کو 980 سال کا وقت چاہیے، 980 سال ختم ہو جائیں گے لیکن عمر کی شان ختم نہیں ہوگی. فرمایا یہ عمر کی شان ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی شان تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا کل کے دن 1 محرم الحرام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایک بڑا مقام بیان فرمایا ہے. اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، پوری کائنات میں یہ دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ مخلص لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ کرام کی جماعت کو چنا. یہاں محرم جب شروع ہوتے ہیں نا تو کچھ عناصر ایسے ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی باتیں کر کے نا قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا کرتے ہیں اور اہل بیت کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر صحابہ کرام نے ظلم کیے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے جب چنا صحابہ کرام کی جماعت کو، پوری دنیا ایک سائڈ پر ہو جائے، پورے ولی حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ہم یاری مناتے ہیں، ان جیسی عظیم ہستیاں ایک سائڈ پر ہو جائیں، ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک سائڈ پر ہو جائے، لیکن ایک صحابی کی شان کتنی ہے. ایک وہ صحابی جس نے ابھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس پڑھا، یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آ گیا، اس کی روح قبض ہوگی تو فرمایا گیا اس صحابی کی شان بھی ان اولیاء اللہ سے زیادہ ہے. تو یہ صحابی کی شان ہے. تو جنہوں نے ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں گزار دی ہو تو ان کی شان کیسی ہوگی. اور یار باقی جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں نا کوئی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور کس جیسے لوگ کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے تب جا کے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہتے ہیں کہ ہزاروں سال کچھ لوگ پیدا ہیں، جیسے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک ایسے عالم دین جن کا کوئی ثانی نہیں اس وقت کے اندر، تو وہ جب بات کرتے تھے نا لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی. تو ایسے لوگ کئی ہزار سال بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف ایک مرتبہ ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر ان جیسا کوئی دوجا نہیں آتا. تو حضرت عمر فاروق بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ایک مرتبہ پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے یار غار، انہوں نے حضور کو دیکھا تو ایمان لے آئے. حضرت عبیدہ بن جراح حضور کو دیکھا تو ایمان لے آئے. حضرت علی المرتضیٰ حضور کو دیکھا تو ایمان لے آئے. حضرت عثمان غنی حضور کو دیکھا، آپ کی تعلیمات سنی، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، اپنے دوستوں کی وجہ سے ایمان لے آئے. لیکن عمر ان ساروں میں سے الگ ہے، الگ تھلگ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوئے باقی صحابہ، لیکن عمر وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کر کے مانگا ہے، وہ حضور کی مراد بن گئے. تو پھر ایسے لوگ، حضور نے صرف حضرت عمر فاروق کو اپنے رب سے مانگا، یا اللہ یہ عمر بن خطاب عطا فرما دے، یا عمر بن ہشام عطا فرما دے. تو وہ لوگ جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ کر اذانیں دیتے تھے، لیکن عمر اسلام لے آئے تو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی گئی. تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب بھی نام آتا ہے تو آپ کی ایک حکومت کا نام آتا ہے، پوری ایک سلطنت کا نام آتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اللہ نے خود جواب دیے صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے. بات کر رہا تھا محرم الحرام کا جب بھی دن آتے ہیں
تو کچھ عناصر ہوتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سونا قرآن پاک کے اندر جواب دیا اور ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ڈالا جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ہاں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در والے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں۔ نہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے نہ وہ کامل ایمان والا ہو سکتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نہ وہ کامل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، منافقین کا کام ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ نہیں وہ کہندے نے اسی ایمان لائے جس طرح کما آمن الناس، وہ کہندے نے کیوں اسی ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ کرام دے بارے انہاں غلط الفاظ استعمال کیتے نے، انہاں کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ بے وقوف نے، او ایمان تاں لیتے آئے نے، اسی انہاں طرح ایمان کیوں لیتے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوبہ جواب پھر میرے کول سنو، بے وقوف کون نے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، صحابہ کرام بے وقوف نہیں نے، صحابہ کرام تو عظیم ہستیاں نے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جڑے صحابہ کرام نو بے وقوف کہہ رہے نے، اللہ نے فرمایا محبوبہ اصل وچ پاگل ہوئی نے۔ رب نے جواب دیتا، خود قرآن صحابہ کرام دا رب نے جواب دیتا، فرمایا صحابہ کرام دے بارے گلاں کر دیو، بے وقوف ہو نہیں نے، او بے وقوف پاگل تسی ہو جنہوں نے صحابہ کرام دے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا ایسے بے وقوف نے، انہوں نے پتہ بھی نہیں ایسے بے وقوف ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق دیا نشانیاں نے کہ صحابہ کرام دے اہل بیت دی آپس وچ لڑائیاں پیش کرنا، لوگاں دے وچ نا اتفاقیاں پیدا کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سی اہل بیت دے نال، بڑی محبت انج کرتے نا۔ مسجد نبوی وچ حضرت عمر فاروق نہ خطبہ دے رہے سن مسجد نبوی وچ، تے باہر نہ حضرت عبداللہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ بچوں کی طرح کھیل رہے سن گلی دے وچ۔ تو فرمایا حضرت امام حسین نے فرمایا عبداللہ او جڑا بندہ خطبہ دین نہیں دے رہا ممبر تے چڑھتے، ممبر بھی ساڈا، او بندہ جڑا خطبہ دے رہا وہ ساڈا غلام ہے، وہ ساڈا غلام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق دے جڑے بیٹے سن جذباتی ہو گئے، انہیں کہ کیڑی گل ہوئی، میرا پیو بادشاہ ہے، وقت امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، تو کہنا وہ ساڈا غلام ہے۔ جمعہ ختم ہویا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فرمایا ابا جان، جی پتر، فرمایا ابا جان تمہیں گل نہ سناوا، فرمایا سناؤ۔ انہیں کہ امام حسین نے الفاظ استعمال کیتے نے تواڈے بارے، اور جڑا بندہ خطبہ دے رہا ہے وہ ساڈا غلام ہے، وہ ساڈے ممبر اتنے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا دے کوئی شک نہیں ہے، ممبر انہاں دا ہی ہے۔ فرمایا اسی تو نوکر ہاں، فرمایا ممبر انہاں دا ہی ہے، ڈیوٹی انہاں ساڈی لا دیتی ہے۔ فرمایا پتر ہن دیر نہ کر، اگر حسین نے یہ آکھ دیتا ہے کہ عمر ساڈا غلام ہے، کاپی پکڑ، پلسن پکڑ، جا حسین دے کول جا، لکھوا تے لیا، تھلے سین کرا تے لیا، عمر ساڈا غلام ہے۔ فرمایا اگر امام حسین گئے، حضرت عبداللہ فرمایا لکھو آیا، فرمایا حضرت عمر فاروق جڑے اس وقت دے خلیفہ نے، یہ ساڑے غلام نے، ساڑے ممبر دے اتے بیٹھے نے، یہ ساڑی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تھلے سین کر دیتے۔ امام حسین فرمایا پتر لے تے آیا حضرت عمر دے کول، فرمایا انج کرتے نا، حضرت عمر فاروق نے چمیا تے اکھاں نوں لا لیا، فرمایا پتر پتہ ہی اے سرٹیفکیٹ مینوں مل گیا، اگر عمر دی بخشش واسطے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، امام حسین دے کہنا عمر دی بخشش واسطے کافی ہے۔ فرمایا اے محبت ہے اہل بیت دی حضرت عمر فاروق وقت امیر المومنین کہہ کی رہے کہ فرمایا کہ عمر نو اگر بخشش واسطے اور کوئی چیز نہیں نہ چاہیے
تو امام حسین کا غلام ہونا ہی عمر دی بخشش واسطے کافی ہے، کیونکہ انہاں خود کہا کہ ساڈے غلام نے، تو جنت دے سردار ہی ہونا ہے، جنتی نوجوانوں دے سردار ہون دے، تو جدو سردار ویکھن دے آدھے غلاماں نو، تو غلاماں نو ایویں نہیں جاون دینا، پھر غلاماں نو پکڑ دے بھی جنت وچ لے جاون دے۔ اے محبت حضرت عمر فاروق دی محبت چیک کرو، اہل بیت دے نال بڑی محبت۔ حضرت عاتقہ، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نا چچا زاد بہن سی حضرت عمر فاروق دی، تے آپ نے نا پیغام بھیجا، فرمایا کہ میں یمن دے وچوں نا چادر منگائی ہے اور بہت اعلیٰ قسم دی ایک چادر منگائی ہے، تے پھر پتہ چلیا کہ حضرت شفا چادر لین واسطے آ رہی ہیں، تے ایک اور چادر منگا لی، ایک اور چادر منگا لی۔ جدو آپ دے دربار وچ پہنچیاں نا حضرت شفا تے نال حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن، تو آپ نے نا جڑی اعلیٰ قسم دی چادر ہے سی وہ حضرت عاتقہ نو دے دیتی، حضرت شفا نو جڑی تھوڑی جہوڑی چادر سی انہوں نے عطا فرما دیتی۔ آپ نے اعتراض کر دیتا، فرمایا کیا میں اسلام سارا تو پہلے نہیں لیتے آئی ہاں؟ فرمایا پہلے لیتے آئی ہو۔ فرمایا کیا میں تھوڑے چچا زاد بہن نہیں ہاں؟ فرمایا بہن ہاں۔ فرمایا پھر حضرت عاتقہ نو اعلیٰ قسم دی چادر تسا عطا فرمائی جڑی اسلامی بعد وچ لیتے آئی ہاں۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے؟ فرمایا کی؟ فرمایا تو میری قرابت دار ہے، لیکن اے جڑی حضرت عاتقہ ہے انہاں دی قربت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے نال ہے، لہذا تیری قربت میرے نال ہے، ان دی قربت حضور دے گھرانے نال ہے، میرا گھرانہ چھوٹا ہے، حضور دا گھرانہ اعلیٰ تو اعلیٰ ہے۔ فرمایا اس واسطے اعلیٰ چادر انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام دی زبانی سنو اہل بیت دی شان کی ہے، اہل بیت دی شان اگر سننی نا صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق دی بارگاہ میں حاضر نے، فرمایا کہ امیر المؤمنین کیا میرا حق نہیں ہے زیادہ کہ اے جڑا بیت المال دا باقی جڑا مال غنیمت دا مال بچ گئے اے مینوں عطا کر دیتا جاوے؟ فرمایا ٹھیک ہے تینوں دے دینا چاہیے۔ فرمایا کس وجہ تو؟ فرمایا کہ میں حضور دا چچا، فرمایا اس وجہ تو؟ فرمایا حضور دے چچے دی تو گل کر دیتے مال سارا ہی لے جائے۔ فرمایا محبت چیک کرو۔ پھر کی ہوا کہ مدینے دے وچ نا قید سالی ہو گئی، قید سالی پی گئی، بارشاں دا سلسلہ بند ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا کچھ کیتا، لیکن قید سالی اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ بھوکے مرن لگ پے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے چلے جاندے نے، دروازہ کھڑکاندے نے، حضرت عباس باہر نکلدے نے، فرماندے حضور دے چچاؤ تسی میرے نال چلو۔ حضور دے چچا نو اپنے نال لے آئے، پہاڑی دے اوتے چلے گئے نے، رب کو دعا منگی ہے، یا اللہ عمر آیا ہی کلا نہیں آیا، نال وسیلہ لیتے آیا ہے۔ فرمایا وسیلہ بھی کوئی عام نہیں، وسیلہ بھی تیرے نبی دے چچا دا لیتے آیا ہے۔ فرمایا عمر آیا ہے کلا نہیں آیا، وسیلہ لیتے آیا ہے، وسیلہ بھی کوئی عام نہیں، تیرے نبی دے چچا دا وسیلہ لیتے آیا ہے، بارش عطا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق دعا کر دے تھلے لتھے نے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے صدقے بارشاں نازل فرما دیتیاں۔ اے حضور ان دا مطلب ہے کہ وسیلہ جڑا منگنا کسی عام بندے دا طریقہ نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طریقہ ہے۔ چچا دا وسیلہ پیش کیتا حضور دی بارگاہ وچ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور حکومت دے وچ پولیس دا نظام قائم کیتا گیا۔ جڑی اج ساری پولیس نظر آندی ہے اے پولیس سب تو پہلے حضرت عمر فاروق نے بنائی، اور پھر جڑیاں چھاونیاں نے آسے پاسے چھاونیاں نظر چوکیاں نظر آ رہی ہیں، اے فوج دا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیتا۔ اب مردم شماری جڑی ہوندی اج کل اے سسٹم بھی حضرت عمر فاروق نے قائم کیتا، اور مسجد وچ علماء دی تنخواہ سب تو زیادہ حضرت عمر فاروق نے مقرر فرمائی۔ فرمایا مسجد علماء نے فوجی دی تنخواہ تھلے، پولیس دی تنخواہ تھلے، لیکن مسجد وچ جڑے امام سی ان دی تنخواہ سب تو زیادہ حضرت عمر فاروق نے قائم کی تھی۔ فرمایا انہاں دین واسطے خدمتاں کرنیاں نے، انہاں لوگ تیار کرنے نے، دین دے نال تعلق رکھن والے لوگ انہاں تیار کرنیاں نے، تے انہاں دی تنخواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ مقرر فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق دے بارے کیا جاندا ہے؟ فرمایا کہ جڈا وڈا حکمران حضرت عمر فاروق گزریا، اگر کوئی اور ایڈا وڈا حکمران آ جاندہ انہیں تکبر کرتے نبوت دا دعویٰ کر دینا سی۔ فرمایا نہیں، عمر نے دعویٰ نہیں کیتا بلکہ ایک مقام تے پہنچے نے،
حضرت عمر فاروق رون لگ پے نے اور رو تے کی آخدے نے، فرمایا لوگوں میری گل توجہ نال سنو، اے وہ مقام ہے جتھے عمر اٹھ چراندا سی، عمر اٹھ چاردا سی۔ فرمایا عمر دے کول ایک اٹھ نہیں سنبھالیا جاندا سی، پتر حضرت خطاب تھپڑ مار دے اور کہندے عمر تیرے کول ایک اٹھ نہیں سنبھالیا جاندا ہے تو گھر کیویں سنبھالے دا؟ فرمایا اس وقت عمر مسلمان نہیں سی، ایک اٹھ نہیں سنبھال سکدا، لیکن آج حضور دی غلامی وچ عمر آ گیا ہے۔ فرمایا اج ویکھ لو 22 لاکھ مربع میل نوں بھی عمر سنبھال تے بیٹھا جے۔ 22 لاکھ مربع میل نوں عمر سنبھال کس وجہ تو بیٹھا ہے؟ فرمایا حضور دی غلامی دے وچ آ گیا، حضور دی غلامی دے وچ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سلطنت عظیم، آپ دا کارنامہ عظیم، آپ ایک جگہ تے فیصلہ کرنا سی، نال حضرت علی المرتضیٰ، عزت احترام حضرت عمر دے دل وچ ویکھو کہ اہل بیت دی محبت انہاں دے دل وچ چیک کرو۔ تو فرمایا فیصلہ تھوڑا جا نا غلط ہو گیا، فیصلہ انج ہویا کہ ایک بڑی نے زنا کر لیا، حضرت عمر دی عدالت وچ آ گئی اور کہن لگی کہ میں فلاں کام کر لے، میرے تے جڑی سزا اسلام نے لائی ہے وہ میرے تے لائی جاوے۔ فرمایا انہوں پتھر مارتے سنسار کیتا جاوے، تو نال حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے سن، پھر علم دے دروازے سن۔ فرمایا عمر ایویں نہیں ہو سکدا، فرمایا عمر نہیں ہو سکدا۔ فرمایا پھر کی حکم ہے ساڈے واسطے؟ فرمایا کہ اس عورت نو کہو کہ پہلے جڑا پیٹ وچ ہے وہ بچہ پیدا کرے، جدو بچہ پیدا ہو جاوے سزا پھر بھی نہیں دینی۔ فرمایا جدو بچہ چلن پھرن دے قابل ہو جاوے، روٹی کھان دے قابل ہو جاوے، سزا پھر اسلام نافذ کرے دا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ بولیا حضرت علی المرتضیٰ دے بارے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، فرمایا اگر آج علی نہ ہوندا تو عمر ہلاک ہو جانا سی۔ فرمایا محبت چیک کرو حضرت عمر فاروق دے دل وچ، فرمایا کہ علی اگر نہ ہوندا تو عمر آج ہلاک ہو جانا سی، عمر نے غلط فیصلہ دے دینا سی، تو عمر اللہ دی بارگاہ میں پھر کیویں حساب دے آئی؟ فرمایا اگر آج عمر بچہ ہے تو علی المرتضیٰ دی وجہ تو بچے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد دے وچ بیٹھے نے، آپ نے ایک تحفہ ملیا، چادراں ملیاں، گفٹ ملیا، بڑی اعلیٰ قسم دی 2 چادراں ملیاں۔ آپ جمعے دے خطبہ دے رہے سن، جمعے دا خطبہ دیندے دیندے آپ نے ویکھا کہ باہر حسنین کریمین آ گئے، حضور دے شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن امام حسین تشریف لے آئے۔ ویکھا انہاں دے جسم تے لباس نہیں سی، تو فرمایا کہ میرے جسم تے جو چادراں نے 2 اے وڑیاں نے، لیکن انی دیر تک عمر چادر نہیں پاوے دا جنی دیر تک حسنین کریمین دے جسم مبارک دے تے چادراں نظر نہیں آوندیاں۔ فرمایا جاؤ یمن دے وچوں ہونے جاؤ جڑیاں سب تو مہنگیاں چادراں نے، سب تو اعلیٰ چادراں نے، فرمایا او امام حسن تے امام حسین واسطے لے آؤ۔ فرمایا جدو او چادراں پاون دے پھر عمر اپنے اتنے چادر پاوے دا۔ فرمایا محبت چیک کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی، خلیفہ دوم، آپ مسجد دے وچ اکثر یہ دعا کرتے سن کہ یا اللہ میں نے شہادت دی موت عطا فرمانا، شہادت دی میں نے موت عطا فرمانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول فرمائی اور نال یہ دعا کرتے سن کہ یا اللہ شہادت دی موت بھی دینا تے حضور دے شہر وچ دینا، مدینے دے وچ دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد نبوی دے وچ محراب دے وچ انج کرتے کھڑے ہوتے، نماز جدو پڑھان لگے نا تو ایک خبیث جڑا قاتل سی وہ محراب دے ممبر جن دے اتنے آپ بیٹھتے تقریر کرتے سن، ان دے پیچھے خبیث چھپیا ہوا سی، اس نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ مبارک دے اندر خنجر ماریا، جس کی وجہ تو آپ دا معدہ کٹ گیا، خوراک جڑی ایسی باہر نکل آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت زندہ رہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ وچ پہنچے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عمر باپ مردا ہے اولاد روندی ہے، اولاد مردا ہے باپ روندا ہے، عمر جس دن تو فوت ہویا اسلام روے دا۔ پھر اس دن اسلام رویا، مسلمان آپس دے وچ بٹنا شروع ہو گئے، حضرت عثمان نو باغیاں نے شہید کر دیتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیونکہ عمر چلے گئے، حضرت عثمان نو شہید کرنے والا باغی گروہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے حکومت سنبھالی، حضرت علی المرتضیٰ نو شہید کرنے والا باغی گروہ، حضرت امام حسن نو شہید کرنے والا باغی گروہ، حضرت امام حسین نو شہید کرنے والا وہ یزید جو مسجد کے اندر خطبہ دیتا تھا اس نے شہید کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمر جس دن تو جائے گا اسلام روئے گا، پھر اسلام پر زوال آنا شروع ہو گیا، کیونکہ عمر چلا گیا۔ عمر آیا تھا، اسلام نے قوت پکڑی، عمر آیا تھا، لوگ نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو عمر آئے تو فرمایا یا رسول اللہ آج چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، فرمایا یا رسول اللہ عمر ایمان لے آیا ہے، اب سر عام اذانیں بھی ہوں گی، سر عام نمازیں بھی ہوں گی۔
یہ تھا میرے عمر کا مقام، یہ تھا حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، حضرت مولا عمر کا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم سلطنت قائم کر کے گئے، قیامت تک آج تک وہ سلطنت قائم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بیڑے تیار کروائے، جس کی وجہ سے رومیوں کو شکست دی۔ آپ نے ہرقل کو مصر جو تھا یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، بیت المقدس جو آج پھر اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے، حضرت عمر فاروق نے وہ آزاد کرایا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق سر فہرست آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جان کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق سر فہرست آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تاروں سے زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہو، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہو تو اہل بیت کے بارے میں بغض ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ جنتی جو جوان ہوگا، فرمایا جنتی جو جوان ہوگا اس کی جو ٹکٹ ہے لکھ کر وہ جائیں گے، حضرت علی المرتضیٰ اس کو پاس کریں گے۔ فرمایا علی جس کو اجازت دیں گے فرمایا اس کو جنت میں جانے دیا جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ علی اس کو اجازت دیں گے جس کی ٹکٹ کے اوپر ابو بکر مور لگائیں گے۔ فرمایا ابو بکر کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہوا تو مور پھر بھی نہیں لگ سکتی، اہل بیت کے بارے میں بغض ہوا ٹکٹ پھر بھی نہیں ملے گی۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان دو ہستیوں کو اپنے دلوں میں سما لیجئے، ان کے بارے میں محبت اپنے دلوں میں گاڑ لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ جنت پھر آپ کا انتظار کرتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا